کرامت کا اظہار کرنا یہ کوئی بری بات نہیں، بلکہ کرامات کے ذریعے بھی مختلف لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ لیکن کرامت مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، بلکہ اولیاء کرام کی زندگیوں کا مقصود و مطلوب ان کی تعلیمات ہیں، ان کا سیرت و کردار ہے۔ لیکن کرامت اس ولی اللہ کی ولایت کے ثبوت کے لیے اللہ کریم اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ اس سے کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی خرق عادت سمجھ میں نہ آنے والی باتوں کا اولیاء کرام کے ہاتھوں سے ظاہر ہونا یہ کرامت کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ایسا کام جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو وہ کسی نبی کے ہاتھوں سے، کسی نبی کی ذات سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا پہاڑ سے اونٹنی کو نکالنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا عصا پھینکنا اور اس سے سمندر کو چیر کر راستہ بنا دینا، عصا کو پھینک کر ایک بڑا اژدہا بنا کر جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جانا، یہ انبیاء کرام کی ذات سے ایسے اگر کام ظاہر ہوں تو یہ معجزات کہلاتے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی خرق عادت کام سمجھ میں نہ آنے والے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی کام کسی فاسق و فاجر یا کسی عامل کے ہاتھوں سے ظاہر ہو جو فاسق و فاجر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے اگر کوئی آدمی ہوا میں چلنا شروع کر دے، اڑنا شروع کر دے تو اسے آپ ولی اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے ذات سے ایسا کام ظاہر ہونا یہ کرامت نہیں ہوگا بلکہ استدراج ہوگا۔ اور کرامت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ مطلقاً اگر کوئی آدمی اپنا یہ عقیدہ بنا لے کہ کرامت ہے ہی کچھ نہیں، جس طرح کے بعد اولیاء کرام کے بے ادب اور گستاخ فرقوں کے اندر ایسے نظریات اور عقائد پائے جاتے ہیں جو کرامت کو سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ کرامت کا انکار کرنا گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو امتی اور حواری تھا وہ ایک ہی لمحے کے اندر تخت بلقیس کو لے کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو یہ کرامت قرآن مجید اس کا جو ہے وہ ثبوت دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سرے سے کرامت کا انکار کر دے تو گویا اس نے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کا انکار کرنے والا حالت کفر میں چلا جاتا۔ اسی طرح یہ لمبے واقعات ہیں، ایک ایک آیت پر پوری تقریر ہو سکتی ہے۔ اختصاراً میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ قرآن مجید کی سورت آل عمران کے اندر کیا گیا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں تو کہا یا مریم انا لاک ھذا، اے مریم ابھی تو موسم بھی نہیں، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت
مریم سلام اللہ علیہا نے کہا یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ ہنالک دعا زکریا، وہاں پر حضرت زکریا نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما۔ اور یہاں سے علماء نے یہ ثبوت دیا کہ اولیاء کرام کے پاس جا کر، اللہ کے محبوب اور نیک بندوں کے پاس جا کر دعا مانگنا، سنتا تو رب سب کی ہے، جہاں سے بھی کوئی مانگے، لیکن مانتا انہی کی ہے جو اس کے محبوب ہوا کرتے۔ تو نبی کے فعل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پر کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے دعا مانگی اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو وہاں پر ہم شرک کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو سنی کسی دربار اللہ کے ولی کے پاس جا کر بیٹا مانگے رب سے، ولی کے وسیلہ سے مانگے، وہ یقیناً شرک نہیں کر رہا ہوگا بلکہ وہ نبیوں کی سنت پر چل رہا ہوگا۔ اس لیے کرامت کا سرے سے انکار کرنے والا گویا قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ احباب گرامی قدر، سورۃ کاف کے اندر اصحاب کاف کا قصہ موجود ہے، سنانے پہ آئیں تو 2-3 جمعوں کے خطبے اسی واقعے کے اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی کرامت کو دیکھیں، 300 سال سے زائد ان کا سویا رہنا جس کا ثبوت قرآن دے رہا ہے، اور ان کے غار پر کتے کا پہرا دینا، یہ ان کے ساتھ ولیوں کی نسبت کی وجہ سے، اگر کتا بھی ہو کتے کو بھی نبیوں کی نسبت مل جائے اس کا ذکر بھی قرآن میں آ جاتا ہے۔ ہمارے استاذی الکریم کہا کرتے ہیں کہ اگر کتے کو نسبت ہو جائے ولیوں سے اس کا تذکرہ قرآن میں آ جاتا ہے، لیکن ہو کتا ذات کا لیکن ہو وفادار، اور اگر نبی کا بیٹا بھی ہو نبی کا وفادار نہ ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کے سامنے عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا، وجہ یہ تھی کہ وہ نبیوں کو ماننے والا نہیں تھا، حضرت نوح کے راستے پر چلنے والا نہیں تھا۔ کتا بھی ہو ولیوں کی تابعداری کرنے والا، اللہ اسے بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ولیوں کا کتا اصحاب کاف کے ولی ہوں، ولی بھی تو اصحاب کاف جیسے ہوں، اولیاء کرام کی بھی تو کیٹیگریز ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا، کرامات کا صرف اظہار کر کے اولیاء کرام کی شانوں کو بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں، بلکہ اولیاء کرام کی سیرت و کردار کو اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم نے اپنے زندگی کو گزارنا ہے۔ اصحاب کاف جیسے ولی ہوں تو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والا کتا بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس لیے اولیاء کرام کی جو صفات قرآن نے ذکر فرمائی وہ میں نے عرض کی تھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار بھی ہوں، خالص مومن بھی ہوں اور پرلے درجے کے متقی بھی ہوں، یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ اور اولیاء کرام کی شان حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ کے وہ بندے، وہ نیک لوگ جن کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے وہ اولیاء ہوا کرتے، وہ اللہ کے ولی اور اس کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کو اپنی نبوت کے اظہار کے لیے معجزہ دینا ضروری ہے۔ نبی پر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، لیکن ولی کے اوپر لازم نہیں کہ وہ اپنی ولایت کا اظہار کرے، بلکہ ولی تو اپنی ولایت کو چھپا کر رکھتا ہے۔ جو دوست رات کے پروگرام میں موجود تھے تو خواجہ معظم الحق معظمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ چشتیوں میں تو یہ
سلسلے کے اندر بات موجود ہے کہ ولی سب سے زیادہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، بکل مار کے آتا ہے اور بکل مار کے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ کیا آدمی تھا۔ احباب گرامی قدر، تو ولی کے لیے اپنی ولایت کا اظہار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو چھپائے گا، عاجزی کرے گا، وہ نہیں تشہیری مہم نہیں چلائے گا کہ بتلایا جائے کہ میں بھی پیر ہوں، بلکہ وہ تو لوگوں کو ہاتھ چومنے سے بھی منع کرے گا، روکے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کی یہ شان چھپی رہے اور کسی کے سامنے ظاہر۔ نبی کے لیے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ثبوت کے طور پر معجزہ دکھانا ضروری ہے۔ نبی کے لیے اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت دکھانا کوئی ضروری نہیں۔ احباب گرامی قدر، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، خالص مومن ہوں، ان کے اندر ہوس نہ ہو، ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو، ان کے اندر فضولیات نہ ہو، ان کی 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے وہ دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ احباب گرامی قدر، نبی کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار معجزات دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ معجزات کا تذکرہ اگلے مہینے میں ہوتا رہے گا۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ولایت کو بھی چھپائے، اپنی کرامات کو بھی چھپائے۔ احباب گرامی قدر، ولی کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر حد درجہ تقوی پایا جائے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، جو اللہ کے خالص بندے ہیں، زمین پر چلتے ہوئے تو ان میں غرور نہیں دیکھے گا، تکبر نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو عاجزی اور انکساری کا پہاڑ ہوں گے اور اپنی گردن کو جھکائے ہوئے چل رہے ہوں گے۔ احباب گرامی قدر، آج کل کے اس دور کے اندر جو 2 نمبری اس کام کے اندر شامل ہو گئی، اس لیے میں یہ کیٹاگریز آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنا آسان ہو جائے۔ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کو مرشد کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو وہ مرشد پکڑیں جو آپ کو ہاتھ کو پکڑ کر تمہارا ہاتھ حضور کے واسطے سے رب تک پہنچا دے۔ یہ نہیں جو کہے مریدین کو کہ آپ جائیں نمازیں پڑھیں، میری نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہیں، آپ جائیں نیک اعمال کریں، میں تو مقبول بندہ ہو چکا ہوں، مجھے نیک اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کی نظر لوگوں کے دلوں پر نہیں، لوگوں کی جیبوں پر ہو اور ان کے روپے اور پیسے پر ہو، وہ کبھی مرشد نہیں، وہ اللہ کا خالص بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مرشد اور مربی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود کامل ہوگا، جو خود جو ہے وہ سیرت کے درجات کو طے کرتا ہوا اعلیٰ درجات کے اوپر فائز ہوگا، وہ تمہاری تربیت کرے گا، وہ تمہیں دلوں کا تقوی مہیا کرے گا۔ احباب گرامی قدر، حضور غوث پاک نے تصوف کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان فرمایا۔ ہم حضور غوث پاک کی بڑی بڑے معجزات اور کرامات کو جانتے ہیں۔ راستے میں چوروں سے آپ نے سچ بول کر اور ان سب کو مسلمان کر دیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ نکال دیا، اور طرح طرح کی کرامات بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی تعلیم یہ ہے، پورے تصوف کا خلاصہ آپ نے 2 لفظوں میں بیان فرمایا التعظیم علی امر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ غوث اعظم کی نگاہ میں تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سارے حکموں پر تعظیم کے ساتھ عمل کیا جائے، اس کی عظمت کو مانتے ہوئے عمل کیا جائے،
اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کی جائے، اللہ کی مخلوق پر شفقت کی جائے، مہربانیاں کی جائیں۔ احباب گرامی قدر، حقیقی صوفی اور ولی وہی ہوتا ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا بھی، حقوق العباد کا بھی پاسدار ہوتا ہے۔ رات کو خواجہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ اب فرما رہے تھے پیر سیال جب کسی کو خلافت دینا چاہتے تھے تو اس سے پہلے ایک بندہ بھیجتے اس کے علاقے کے اندر اور جا کر پتہ کرواتے لوگوں سے اس کے اخلاق کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، دوست احباب کے ساتھ اس کا کیسا لین دین ہے۔ کہیں صرف یہاں پر آ کر ہی تو نہیں صوفی بنا رہتا، اس کے اپنی زندگی کے معاملات کیا ہیں۔ وہ بندہ وہاں سے جا کر اخلاق کے بارے میں جب اوکے رپورٹ دیتا، حضور پیر سیال پھر خلافت دیا کرتے تھے۔ تو احباب گرامی قدر، حقیقی ولی کی وہی پہچان ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ وہ حقوق العباد کا بھی پاسدار ہو۔